ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 161 تا 163۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کے پاس علم، دین کا علم، شریعت کا علم آ چکا اور انہوں نے اس حق کو چھپایا، تو فرمایا ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اور آج کے ہمارے سبق میں رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَمَاتُوا وَهُمْ کفار، ان کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ کافر تھے۔ ایسے لوگ جن کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام کائنات کے انسانوں کی لعنت ہے۔ کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے ہدایت ملنے کے چانسز موجود رہتے ہیں، کسی وقت بھی اللہ کا کرم فضل ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ مل سکتا ہے جسے انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود ہی ہدایت دے دیتے ہیں، کبھی کبھار ہدایت مانگنی پڑتی ہے، لیکن زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہدایت خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فضل ہی ہوتا ہے کہ ہدایت چل کر آپ کے پاس آ گئی، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر قبول نہیں کرتا تو پھر سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ اور یہ جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کفر کی حالت میں مر گئے تو ان پر لعنت ہے۔ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس ہدایت آئی اور انہوں نے انکار کیا، قبول نہیں کیا۔ اس میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو مکے کے اندر چودھری تھے، سردار تھے، قریشی، عربی، ہاشمی، بڑے لوگ تھے۔ اب اللہ کا پیغمبر، آخری پیغمبر ان کے اندر مبعوث ہوا اور انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، قبول ہی نہیں کیا۔ اور حالانکہ انہوں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی چانسز نہیں دیے گئے یا ان کو کوئی موقع نہیں دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے، اور ایمان لانے کی بجائے الٹا جو ہے انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی جس کو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اب مثلا ایک بہت بڑا معجزہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا کہ ان کافروں نے تقاضا کر دیا، جی آپ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا کر دیا، نبی علیہ السلام نے یوں انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا معجزہ تو نہیں ہے۔ اب چاند کسی انسان کے بس میں تو ہے نہیں ہے کہ وہ انسان اس کے ساتھ کھلواڑ کر سکے یا اپنی مرضی سے اس کو تروڑ مروڑ سکے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ خالصتاً معجزہ ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے معجزہ، پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسا ہو گیا، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہیں مانا، بدبختی ان کی۔ کیوں نہیں مانا؟ آپ تو جادوگر ہیں، آپ نے جادو سے توڑا ہی۔
جب انسان کے اوپر بدبختی غالب آ جائے تو اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا. ہاں جی. اب اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، ہر دور میں ایسے بڑے بڑے معجزات ہوتے رہے ہیں، ہر نبی کے دور میں ہوتے رہے ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ بھی مطلب موجود رہے ہیں کہ جن کو سب کچھ دکھایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جن کے پاس ہدایت آئی اور انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، اور ان کی موت کفر پر آئی، تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ان تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور صرف بات لعنت تک محدود نہیں ہے، لعنت دین اسلام کی سب سے بڑی وعید ہے، اس سے بڑی وعید کوئی نہیں، کیونکہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے پر مہر لگ گئی ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جو بھی جائے گا وہ رحمت سے جائے گا، اور جس پر لعنت پڑ گئی اس پر رحمت ہو نہیں سکتی، اس پر رحمت ہو ہی نہیں سکتی. تو خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو نکالنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. لا یخفف عنہم العذاب، تیسری بات، پہلی بات لعنت ہے، دوسری بات جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تیسری بات ان کے متعلق کہ ان کا عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا، ان کو مسلسل جو ہے نا وہ سخت قسم کا عذاب ہوگا. ولا ہم ینظرون، اور عذاب میں مہلت بھی نہیں ہوگی، مسلسل عذاب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کو موقع دیے گئے، ان کو مواقع میسر آئے، انہوں نے حق کو قریب سے دیکھا، جانا، پہچانا، سمجھا، جان بوجھ کے نہیں مانا. ضد کی وجہ سے کہہ لیں، حسد کی وجہ سے کہہ لیں، یا اپنی چودراہٹ کی وجہ سے کہہ لیں، تکبر کی وجہ سے آپ سمجھ لیں، کسی بھی حوالے سے کسی بھی وجہ سے نہیں مانا. تو اپنی مرضی سے نہیں مانا، زبردستی تو ان کے ساتھ کسی نے نہیں کی. اللہ اکبر. اگلی آیت جو ہے یہ بڑی کمال آیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایمان لانا چاہتا ہے تو مواقع موجود ہیں. تمہارا خدا جو ہے نا وہ تمہارا الہ تو ایک الہ ہے، خدا کہنا مناسب نہیں ہے، اللہ کہنا چاہیے یا الہ کہنا چاہیے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ دو بڑی کمال صفات ہیں اللہ رب العزت کی. رحمان اللہ تعالیٰ اس صفت سے اس وقت متصف ہے، یعنی اس صفت پر اللہ رب العزت عمل فرما رہے ہیں اس وقت. کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، حتیٰ کہ دہریہ جو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتا، اللہ اسے بھی رزق دیے جا رہے ہیں، اللہ اسے بھی رزق دیے جا رہے ہیں. اور بلکہ جو نہ ماننے والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، ان کے پاس دنیا کا مال مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، مومنوں سے بھی زیادہ ہے. وجہ ان کے لیے سب کچھ ہے یہاں پہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. تو رحیم ایسی صفت ہے جس پر اللہ رب العزت قیامت کے دن عمل فرمائیں گے. اس دن رحم صرف مومنوں پر ہوگا، کسی کافر پر، کسی مشرک پر، کسی بے ایمان پر، کسی بے دین پر رحم نہیں ہوگا. سزا ملے گی، بھرپور ملے گی، سخت سے سخت ملے گی، جس کے مستحق ہیں اس کے مطابق ملے گی، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ولا یظلم ربک احد، سورہ الکہف میں ہے. ہاں جی، ولا یظلم ربک احد، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے، جس نے جو کیا ہے وہ بھرے گا. ہاں جی. تو یہ ہے جی ہمارے آج کے سبق کا مفہوم. آئیے پھر اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بدریہ علامات. ہاں جی. انا کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ، جن سب نے کفروا کفر کیا. کفروا کس سے نکلا؟ کفر سے. کفر، کافر، کفار اردو میں آپ بولتے ہیں. وماتوا، اور وہ سب مرے. ماتوا موت سے نکلا، ماتوا وہ سب مرے. وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے. کافر کی جمع کفار. کفار کا معنی انکار کرنے والے، یعنی اللہ کو نہیں مانا، یا اس کے رسول کو نہیں مانا، یا اس کی کتاب کو نہیں مانا، یا اس کے فرشتوں کو نہیں مانا، کسی بھی چیز کا انکار ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، علی اور ہم
دو چیزیں ہیں، اللہ کا معنی پر ہوتا ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، لعنت کا معنی میں نے آپ کو بتایا، اللہ کی رحمت سے دوری، یہ سب سے بڑی وعید ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ ملائکہ ملکن کی جمع ہے، ملکن فرشتوں کو کہتے ہیں، الناس ہاں جی لوگوں کو کہتے ہیں، اجمعین تمام، اجمعین تمام، خالدینہ وہ سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس جہنم میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، لا یخفف یا پر پیش آخر سے پہلے زبر، وہ زبر کو دائرہ لگایا ہوا، نہ ہلکا کیا جائے گا، مخفف اور تخفیف اردو میں بولتے ہیں، مخفف اور تخفیف، انہم ان سے العذاب و عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ ینظرون نیا لفظ ہے جی، یاد کرنا ہے آپ نے، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا مگر وہی، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا اسلوب جی، ایک لفظ ہے جی آپ کے آج کے سبق میں، پچھلے 2 دن تو ماشاءاللہ کوئی لفظ تھا ہی نہیں یاد کرنے والا، اور آج ایک لفظ آیا، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، لا ولا ہم ینظرون نہ وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ تو اردو کے استعمال کو دیکھیں، ہاں جی بتائیں، کفرو اردو میں کیا بولا جائے گا؟ کفر، کافر، کفار، ہاں جی، ماتو موت، اموات میت، کفار کافر کی جمع ہے، اور علیہم علی علیہدہ علی الاعلان علی العموم، لعنت ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملکن کی، ملکن کی جمع ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں۔ والناس عوام الناس، عامت الناس، بعض الناس، اجمعین جمع، جمع اجماع جماعت سب اسی سے ہیں، ہاں جی۔ خالدینہ خالد نام رکھا ہوتا ہے تو معنی ہے اس کا ہمیشہ رہنے والا، اور جنت کا نام ہے خلد بری، ہمیشہ رہنے کی جگہ، خلد بری جنت کا نام ہے۔ فیہا فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، لا یخفف نہیں مخفف کیا جائے گا، نہیں ہلکا کیا جائے گا، لا علاج لاجواب، اور مخفف اور تخفیف، عذاب ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، اور ینظرون آپ کو پتہ ہے نیا لفظ ہے، آپ نے یاد کرنا ہے، ہاں جی، مہلت دیے جائیں گے، اور لا کو ملائیں گے تو نہیں مہلت دیے جائیں گے۔ الہکم الہ، الہ العالمین توحید الوہیت، الہکم الہ واحد، لا الہ الا ہوا، الرحمن الرحیم رحمت سے نکلے ہیں۔ تو یہ ہے جی آپ کا آج کا سبق، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھ کر اتباع کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم لسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔